سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره. قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ آپ نے سوال پوچھا لوگوں سے کہ تمہیں معلوم ہے غیبت کسے کہتے ہیں؟ تمہیں معلوم ہے کہ غیبت کسے کہتے ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا، صحابہ اکرام نے، اللہ و رسولہ اعلم. بات معلوم بھی ہوتی تو صحابہ اکرام اس بنیاد پر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نئی بات بتائیں گے، اس لیے اللہ اور اللہ کے رسول کے سپرد کر دیتے تھے. تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول جانتے ہیں غیبت کسے کہتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی تعریف بیان فرمائی کہ غیبت کسے کہتے ہیں. فرمایا ذکرک اخاک، تم اپنے کسی بھائی کا ذکر کرو، تم اپنے کسی بھائی کو یاد کرو، تم اپنے کسی بھائی کی کوئی بات بیان کرو، بما یکرہ، ایسی بات جو اسے ناپسند ہو. کوئی ایسی بات تم اپنے بھائی کی کوئی ایسی بات ذکر کرو جو اس کو پسند نہ آئے. اس کے سامنے نہیں، وہ کچھ دور بیٹھا ہے، کسی سے تم کہتے ہو کہ یہ ایسا ہے اور ویسا ہے، اور وہ جو ہے اگر اس کو یہ بات کان میں پڑتی تو اس کو اچھی نہیں لگتی، ناپسند ہوتی، یہ بات ناخوشگوار ہوتی. یہ بات جو ہے جب آپ نے فرمائی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ کرام نے، یا رسول اللہ، اگر ہم اپنے اس بھائی کی ایسی بات ذکر کریں کہ جو واقعی اس کے اندر عیب ہو. واقعی ایک آدمی بہت گالیاں دیتا ہے، ہر موقع پر جو ہے وہ گالیاں منہ سے نکالتا ہے. اب آپ نے اگر کسی اور سے کہا کہ یہ شخص گالیاں دینے والا ہے تو آپ نے کوئی غیر حقیقی بات تو نہیں کی، حقیقی بات کی آپ نے، سچ کہا آپ نے، واقعی وہ گالیاں دینے والا ہے، اس وجہ سے آپ نے یہ کہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، غیبت اسی کو کہتے ہیں کہ عیب اس کے اندر موجود ہے اور تم اس کا ذکر کر رہے ہو. کوئی عیب اس کے اندر موجود ہے، تم اس کا ذکر کر رہے ہو، یہ ہے غیبت. اور اگر اس کے اندر عیب موجود نہیں ہے، اس کے باوجود تم کہہ رہے ہو، پھر تو یہ بہتان ہے. یہ غیبت نہیں، غیبت سے اوپر کی چیز ہے، بہتان ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، آج ہمارا حال کیا ہے آپ کو معلوم ہے. ایک اچھے بھلے آدمی کا ذکر اچھی تعریف سے کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بہت نمازی ہے، بہت پرہیزگار ہے، وغیرہ وغیرہ. سننے والے کو بات پسند نہیں آتی کہ اس کی تعریف کیوں ہو رہی ہے، وہ جھٹ سے کوئی ایسی بات کر دیتا ہے کہ نہیں وہ تو ایسا بھی ہے. اب دیکھیے، اچھی بات سے بری بات نکل آئی اور اس نے اس کی کوئی ایسی برائی بیان کر دی. خامیوں سے کون خالی ہوگا؟ عیب سے کون بری ہوگا؟ عیب سب کے اندر ہے، برائی سب کے اندر ہے، گناہ سبھی کرتے ہیں. اب اگر اس نے یہ کہہ دیا کہ یہ تو ویسا ایسا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے برائی کی ہے، ایسی برائی جو اس کے اندر موجود ہے حقیقتاً. تو یہ غیبت ہے. اور یہ غیبت کیا ہے؟ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ تمہارا ایک بھائی ہے جس کی روح قبض ہو چکی، مردہ ہو گیا، اب اس مردے کے گوشت کو تم کھاتے ہو. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا،
أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کر سکتا ہے کہ مردہ بھائی جس کی موت واقع ہو چکی ہو اس کے گوشت کو تم نوچ نوچ کر کھاؤ؟ کیا تم میں سے کوئی پسند کر سکتا ہے؟ غیبت کرنا ایسا ہی ہے، قرآن کریم نے بیان کیا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی تعریف کر دی کہ غیبت اس کو کہتے ہیں۔ آج ہم جب بھی کہتے ہیں کہ بھائی غیبت مت کرو، تم اس کی برائی کر رہے ہو، تو کہا کہ میں کوئی جھوٹ تو نہیں بول رہا، اس کے اندر یہ بات ہے۔ بھئی اللہ کے بندے، اللہ کے رسول نے اسی کو غیبت کہا ہے۔ اور غیبت کیا چیز ہے؟ حدیث سنیے، آپ کو اندازہ ہوگا۔ ایک بات تو آپ قرآن کریم کی سن چکے کہ یہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ عن ابی سعید وجابر رضی اللہ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغیبۃ اشد من الزنا، الغیبۃ اشد من الزنا۔ قالوا یا رسول اللہ وکیف الغیبۃ اشد من الزنا؟ قال ان الرجل لیزنی فیتوب اللہ علیہ وان صاحب الغیبۃ لا یغفر له حتى یغفرها له صاحبہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی زنا کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، کس قدر ہم اس کو برا سمجھتے ہیں، کس قدر برا سمجھتے ہیں کہ کوئی آدمی بے حیا ہو، فحاشی کرنے والا ہو، بدماشی کرنے والا ہو، بے حیائی کرنے والا ہو، زناکار ہو، بدکار ہو، اس کو کس قدر برا سمجھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت کا گناہ اس زناکاری اور بدکاری سے بھی بڑھ کر ہے، اس سے بھی سخت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیسے؟ غیبت کا گناہ بدکاری سے بھی بڑھ کر کیسے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا ایک ایسا گناہ ہے جس کا تعلق تمہارے اور رب کے درمیان ہے، کہ تم نے اللہ کے حق کو تلف کیا، برباد کیا، لہذا کسی بھی وقت تمہارے دل کے ضمیر تمہارا اگر جاگ اٹھے اور توبہ کر لو تو اللہ معاف کر دے گا۔ زنا کی معافی آسان ہے، لیکن غیبت جس کی ہے تم نے، صرف اللہ سے معافی مانگنا کافی نہیں ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ جس کی غیبت کی ہے اس سے جا کر معافی مانگنی ہوگی کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہاری غیبت کی تھی، میں نے تمہارا ذکر اس طرح کیا تھا، تو یہ اس سے معافی مانگنے کے اوپر موقوف ہے۔ اب بتلاؤ زنا سے بھی بڑھ کر ہے یا نہیں؟ غیبت زنا سے بھی بڑھ کر۔ ہمارے معاشرے میں کس قدر غیبت چلی ہوئی ہے، دو عورتیں جمع ہوتی ہیں غیبت کے بغیر ہٹتی نہیں ہیں، وہاں سے مجلس ختم نہیں ہوتی۔ عورتوں پر موقوف نہیں، مردوں کا بھی یہی حال ہے۔ دو چار ساتھی جو جمع ہو گئے تو ضرور کوئی نہ کوئی غیبت ہوتی ہے، ضرور کوئی نہ کوئی غیبت ہوتی ہے۔ اللہ معاف فرمائے۔ میرے دوستو، غیبت کو بدکاری سے بھی بڑھ کر سخت قرار دیا ہے، بھاری قرار دیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک اور حدیث سنیے، حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے وہ لوگوں جو زبان سے تو کلمہ پڑھ چکے ہو، ایمان لا چکے ہو، لیکن ابھی تک دل کے اندر تمہارے ایمان داخل نہیں ہوا، سنو اچھی طرح، لا تغتابوا المسلمین، مسلمانوں کی غیبت مت کرو۔ معاشرے کے اندر رہنے کے کچھ آداب ہیں، بستیوں کے اندر رہنے کے کچھ آداب ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ مل کر رہنے کے کچھ آداب ہیں، کچھ آداب آپ خود اپنے طور پر بنا لیتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو آداب بتلائے ہیں وہ سنہری آداب ہیں۔ ان آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ ایک دوسرے کی غیبت مت کرو، مسلمانوں کی غیبت مت کرو، اور فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، لوگوں کے عیبوں کے پیچھے مت پڑو، لوگوں کے عیبوں کے پیچھے مت پڑو۔ ایک آدمی اچھا خاصا کھاتا پیتا ہے، خوشحال ہے، آپ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں حسد کی وجہ سے،
اور اس کی کوئی عیب کی بات نکالنے کے در پہ ہو جاتے ہیں کہ یہ تو ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، اور پھر کہتے پھرتے ہیں، اپنے دل کی بھڑاس نکالتے ہیں۔ فرمایا کہ عیب سے خالی کون ہوگا؟ مخلوق ہیں ہم، عیب سے خالی کون ہوگا؟ لیکن عیب سے خالی نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان عیب کو بیان کرو اور ڈھنڈورا پیٹو، نہیں۔ لا تتبعوا عوراتہم، مسلمانوں کے عیوب کو تم پیچھے نہ پڑو، تجسس میں مت پڑو، ان کے عیبوں کے پیچھے مت پڑو۔ کیوں؟ فإنہ من اتبع عوراتہم یتبع اللہ عورتہ، جو شخص لوگوں کے عیوب کے پیچھے پڑے گا کہ میں اس کو ذلیل کر دوں، اس کی کوئی برائی نکال دوں، اس کی کوئی خامی نکال دوں، وہ یہ نہ سمجھے کہ بس میں ہی اپنے فن کا کامل ہوں، میں اس کو ایسا کر سکتا ہوں۔ نہیں، جس کا عیب نکال رہے ہو اس کی طرف سے دفاع کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ تمہارے عیب کے پیچھے پڑ جائے گا، اللہ تمہارے عیب کے پیچھے پڑ جائے گا۔ اور اندازہ لگاؤ، جس شخص کے عیب کے پیچھے اللہ پڑ جائے، اللہ سے کوئی چیز مخفی ہے؟ جس شخص کے عیب کے پیچھے اللہ پڑ جائے، فرمایا کہ یفضحہ فی بیتہ، اللہ اس کو رسوا کر کے چھوڑے گا، چاہے وہ گھر کے اندر، کوٹھری کے اندر اکیلے میں گناہ کر رہا ہو، کوئی نہیں دیکھ رہا، اس کے عیب کو سر بام اللہ تعالیٰ اس کے عیب کو پھوڑ دیں گے، اس کو رسوا کر دیں گے، اس کو ذلیل کر دیں گے۔ اندازہ لگائیے میرے دوستو، مسلمانوں کی عزت کتنی بڑی چیز ہے۔ مسلمانوں کی عزت کے پیچھے پڑنا اور اس کو ذلیل کر دینا، باتوں کے ذریعے سے ہو، لاتوں کے ذریعے سے ہو، کسی بھی ذریعے سے ہو، ذلیل کرنا، یہ اللہ جل شانہ برداشت نہیں کرتا۔ مسلمانوں کو اس طرح کوئی کرے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ اس کا بدلہ لیتا ہے اور اس شخص کو سر محشر رسوا کر دے گا، دنیا کے اندر رسوا کر دے گا۔ غیبت کی اور بھی تباہ کاری سنیے، آخرت میں عذاب کیا ہوگا غیبت کا۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما عرج بی مررت بقوم لهم اغفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبرائيل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مجھے آسمانوں میں لے جایا گیا، اللہ جل شانہ نے معراج کی فضیلت اور مزیت عطا فرمائی، فرشتے لے جا رہے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام لے جا رہے تھے، تو کہتے ہیں ایک قوم کے اوپر گزر ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس قوم کے ناخن پیتل کے تھے، ناخن تھے لیکن پیتل کے، اور ان ناخنوں سے وہ کیا کر رہے تھے؟ اپنے چہروں کو نوچ رہے تھے، اپنے سینوں کو نوچ رہے تھے۔ ناخن معمول کے ناخن نہیں، پیتل کے ناخن، اور اس سے عذاب میں مبتلا تھے کہ اپنے چہروں کو نوچ رہے تھے اور اپنے سینوں کو نوچ رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبریل، یہ کون لوگ ہیں جو اس عذاب میں مبتلا ہیں اور یہ حرکتیں کر رہے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا، ہؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں اور لوگوں کی عزت اور آبرو سے کھیلتے ہیں۔ لوگوں کی عزت اور آبرو سے کھیلنے والے، لوگوں کے گوشت کھانے والے، یہ وہی لوگ ہیں۔ میرے دوستو، کس قدر سخت وعید ہے، کس قدر سخت وعید۔ آج ہمارے سامنے کوئی بھی آدمی شریف نہیں رہ سکتا۔ کوئی عالم، کسی عالم کی تعریف ہونے لگے تو فوراً آپ کے دل کے اندر کھٹبد ہوتی ہے، فوراً اس عالم کی کوئی
برائی بیان کر دیتے ہیں۔ ہے عالم کے اندر بھی خرابیاں ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ آپ اپنے منہ کو کیوں برباد کرتے ہیں؟ کیا فائدہ اس کہنے کا؟ کیا فائدہ؟ اس سے اس کی اصلاح ہو رہی ہے؟ اگر آپ اصلاح چاہتے ہیں واقعی دل کے درد کے ساتھ، جس کے اندر عیب ہے اس سے جا کر آپ بات کریں مناسب انداز سے۔ اصل تو اصلاح یہ ہے، یہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے آپ کہتے پھریں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، ایمان والوں کے درمیان فواحش اور بے حیائی کی باتیں بڑھیں، یہ چاہنے والے لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، یہ لوگ دنیا کے معاشرے کو برباد کر رہے ہیں، فساد مچا رہے ہیں، دنیا میں بھی ان کو عذاب دیا جائے گا، آخرت میں بھی عذاب دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں غیبت کے گناہ سے اور لوگوں کی عزت و آبرو سے کھیلنے کے گناہ سے اللہ تعالی ہمیں بچا کر رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم